اور پھر کچھ ہی گھنٹوں میں سنیہا آلیانہ کے ساتھ اس کے گھر پہنچ گئی۔ آلیانہ کا گھر باہر سے دیکھنے میں ہی بہت ہی سندر اور خوبصورت تھا۔ آلیانہ، تمہارا گھر کتنا بڑا اور خوبصورت ہے۔ مجھے تو تمہارا گھر بہت پیارا لگا ہے۔ باقی حصے بھی کتنے پیارے ہوں گے، جلدی سے مجھے وہ بھی دکھا دو۔ ارے بھائی، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ اب آ گئی ہو تو تسلی سے دیکھ لینا۔ کچھ دن تم یہی ہو، ابھی چل کر فریش ہو جاؤ، کپڑے پہن لو، اس کے بعد میں کھانا لگواتی ہوں، پھر کھانا کھائیں گے۔ پھر وہ دونوں کمرے کی طرف چل پڑتی ہیں۔ سنیہا، یہ تمہارا بیڈ روم ہے، جتنے دن بھی تم رہو گی اسی بیڈ روم میں رہو گی۔ اور ہاں، میں نے تمہارے لیے کپڑے بھی نکال کر رکھ دیے ہیں، جلدی سے تیار ہو کر نہا دھو کر فریش ہو کر آ جاؤ، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں، پھر مل کر کھائیں گے۔ ہائے اللہ، آلیانہ کا گھر کتنا بڑا اور کتنا پیارا ہے، اور یہ بیڈ روم! اللہ، آلیانہ کتنی خوش قسمت ہے، یا اللہ تو نے اسے کتنا کچھ دیا ہے، اور تو مجھ سے بالکل بھی پیار نہیں کرتا۔ آلیانہ، یہ تمہاری ریڈ فراک کتنی پیاری لگ رہی ہے، اور میرے پہنی ہوئی بھی کتنی اچھی لگ رہی ہے۔ آلیانہ، مجھے یہ بہت پسند آئی ہے۔ پتہ ہے، تمہارے سارے ہی کپڑے بہت پیارے ہیں، باقی میں آہستہ آہستہ ٹرائی کروں گی، لیکن یہ مجھے سب سے پیارا لگا ہے۔ پتہ ہے، تم بہت لکی ہو، میرے پاس تو ایسا ایک بھی ڈریس نہیں ہے۔ ضروری نہیں سنیہا کہ بہت سارے اور پیارے پیارے ڈریسز ہونے سے اگلا بندہ لکی ہو۔ تم کچھ غلط سوچتی ہو۔ اچھا خیر چھوڑو، کھانا لگ گیا ہے، ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، چلو چل کر کھاتے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی چلو، مجھے بھی بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، چلو چل کر کھاتے ہیں۔ جیسے ہی سنیہا ڈائننگ روم میں پہنچی تو وہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہاں پر 3 قسم کے میز لگے ہوئے تھے، جس پر طرح طرح کے کھانے تھے۔ سنیہا نے اتنا سارا کھانا ایک ہی دفعہ میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو دیکھ کر حیران ہی رہ گئی کہ یہ لوگ ایک وقت میں اتنا کھاتے ہیں۔ ارے واہ، میں نے زندگی میں کبھی اتنے مزے کے اور اتنے زیادہ لذیذ کھانے کبھی نہیں کھائے، اور خاص طور پر ایک ساتھ۔ اللہ، یہاں تو رہنے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ میرے خیال میں مجھے امی کو خط لکھنا چاہیے کہ اب میں وہاں کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں اس غربت بھری زندگی سے پہلے ہی تنگ آ چکی ہوں۔ میں کیسے بھی بہانہ کر کے آلیانہ کے ساتھ ہی رک جاؤں گی۔ جیسے ہی اس کے امی ابو آئیں گے، میں ان سے بھی کوئی نہ کوئی بات کر لوں گی۔ بس چپ کر کے اس گھر میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں کسی طرح۔ یا اللہ میری مدد کر دے، بس کہ میں یہیں رہ جاؤں اور مجھے واپس نہ جانا پڑے۔ اگلی صبح جب سنیہا کمرے سے باہر گئی تو وہاں تو منظر ہی سارے کا سارا بدلا ہوا تھا۔ ارے 2 دن میں گھر سے باہر کیا گئی، تم تو اپنی اوقات ہی بھول گئی۔ جانتی ہو نا کہ ایک ملازمہ سے بڑھ کر تمہاری حیثیت نہیں ہے اس گھر میں، اور تم سیر سپاٹے کرنے نکل پڑی۔ آ لینے تو تمہارے ابو کو ساری باتیں بتاؤں گی کہ کس طرح پھر رہی تھی تم۔ امی مجھے معاف کر دیں، میں دوبارہ نہیں جاؤں گی۔ وہ مجھے اپنی دوست سے ملنے جانا تھا، بس اسی لیے گئی تھی میں۔ امی، آئندہ کبھی نہیں جاؤں گی۔ آپ ابو کو کچھ مت کہیے گا، ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گے، اور آپ مجھے جو کام کہیں گی میں کر دوں گی جیسے پہلے کرتی ہوں، بس آپ فکر مت کریں۔ ایک تو میں تمہیں 1000 دفعہ کہہ چکی ہوں کہ میں تمہاری ماں نہیں ہوں، میں تمہاری سوتیلی ماں ہوں، اس لیے خبردار اگر تم نے دوبارہ مجھے امی کہا تو۔ اور ہاں، تمہارے باپ کو اس دفعہ تو میں نہیں بتاؤں گی، اس لیے چپ چاپ جا کر دوبارہ سے سارے گھر کا کام سنبھالو، اور اس کے بعد آ کر میرا سر بھی دبانا، آئی سمجھ؟ یا خدا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آلیانہ کی کیسی حالت ہے، اور یہ عورت اس کی سوتیلی ماں ہے؟ کتنی خطرناک عورت ہے۔ مجھے تو اس کی آواز سن کر ہی ڈر لگنے لگ گیا ہے۔ مجھے اس کمرے میں ہی بند رہنا ہوگا اس عورت سے چھپ کر، ورنہ یہ مجھے بھی مارے گی۔ اور جیسے ہی آلیانہ اکیلی نظر آئی، مجھے اس سے بات کرنی ہوگی۔ پتہ نہیں یہ سب کیا ہو رہا ہے، میں کیا سمجھ رہی تھی اور یہاں یہ سب کیا نکلا۔ آلیانہ کی ماں اس سے سارے گھر کے کام کروانے کے بعد اس کو رات کی پڑی ہوئی روٹی روکھی سوکھی دے دیتی، نہ اس کے ساتھ کچھ کھانے دیتی اور نہ ہی تازی روٹی دیتی۔ آلیانہ بیچاری معصوم چپ چاپ اپنی سوتیلی ماں کے ظلم سہتی رہتی اور کبھی بھی اپنے باپ کو نہ بتاتی۔ ارے آلیانہ، یہ سب کیا ہے؟ یہ عورت کون ہے اور تم پہ اتنے ظلم و ستم کیوں کر رہی ہے؟ اور یہ تمہاری کیا حالت کر دی ہے؟ کل تک تو سب کچھ ٹھیک تھا۔ تمہارے اپنے امی ابو کہاں ہیں؟ یہ عورت تم پر اتنا ظلم کیوں کر رہی ہے آلیانہ؟ میں تو سمجھی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے،
مجھے تو اس عورت کی آواز سن کر اتنا ڈر لگ رہا ہے. تم کیسے زندگی گزار رہی ہو اس کے ساتھ؟ سنیہا، جب میں چھوٹی سی تھی تبھی میری امی کا انتقال ہو گیا تھا. میرے ابو نے دوسری شادی کر لی. میرے ابو تو کاروبار کے سلسلے میں ہفتوں مہینوں دوسرے شہر رہتے ہیں، اور یہ میری سوتیلی ماں سالوں سے مجھ پر یوں ہی ظلم کر رہی ہے. میرے والد کے پاس اتنی دولت ہے، میں ایک امیر گھر میں رہ رہی ہوں، میرے آس پاس نوکر چاکر ہر چیز ہے، لیکن دیکھو میری زندگی سنیہا کسی نوکرانی سے کم نہیں ہے. یہاں تک کہ مجھے کبھی ماں کا پیار نصیب نہیں ہوا، اور باپ تو کبھی مجھے ملا ہی نہیں. یہ ہے میری زندگی. جسے تم خوش قسمتی کہتی ہو، وہ یہ ہے میری زندگی. میں جان بوجھ کر تمہیں اپنے ساتھ لائی تھی سنیہا، کیونکہ میں نے تمہاری باتیں سن لی تھی. تم کس طرح ناشکری کر رہی تھی اور اپنی امی کو تنگ کر رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی. مجھے بڑا افسوس ہوا. میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اللہ نے تمہیں کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. تمہارے پاس اتنا پیار کرنے والی، اتنی محبت کرنے والی ماں ہے جو تمہیں ماں باپ دونوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دیتی. تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو آلیانہ. اچھا کیا کہ تم مجھے اپنے ساتھ لے آئی، اور میں سمجھ گئی کہ اصل میں خوش قسمتی کیا ہے. واقعی اللہ نے مجھ پر اتنا کرم کیا ہے، مجھے اتنا نوازا ہے. میری ماں نے میرا اتنا ساتھ دیا آج تک، اتنا پیار کیا، اور میں ہوں کہ ہمیشہ ناشکری کرتی آئی ہوں. اور تمہیں دیکھو، تم تو اس حال میں بھی خوش ہو، اس حال میں بھی شکوہ نہیں کرتی. آلیانہ، مجھے تم پر بہت ترس آ رہا ہے، اور اپنے آپ پر بہت غصہ آ رہا ہے کہ میں اتنی بری ہوں. میں بہت بری ہوں آلیانہ. سنیہا ابھی سوچ ہی رہی تھی کہ وہ کپڑے بدل کر اپنے کپڑے پہن کر گھر واپس جائے اور جو آلیانہ کے کپڑے ہیں وہ اسے واپس دے دے، کہ اچانک وہاں آلیانہ کی سوتیلی ماں آ گئی. سنو لڑکی، کون ہو تم اور میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ کہیں تم آلیانہ کی دوست تو نہیں ہو؟ ادھر آؤ ذرا، میں تمہیں پوچھتی ہوں، تم ہمارے گھر میں کر کیا رہی ہو؟ سنیہا اس کی آواز سنتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی. نہ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، ڈر کے مارے بھاگ گئی. سنیہا بھاگتی بھاگتی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئی اور رونا شروع کر دیا. امی میں بہت بری ہوں. امی آپ بہت اچھی ہیں، میں کبھی بھی آپ کی اچھی بیٹی نہیں رہی. امی میں بہت بری ہوں. سنیہا بیٹا، کیا ہوا ہے؟ ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ اور بیٹا تم رو کیوں رہی ہو؟ تمہاری ماں ہے نا تمہارے پاس؟ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ سنیہا رونا تو بند کرو، کیا ہوا ہے؟ امی آپ ٹھیک کہتی تھیں کہ مجھے ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اللہ جسے جس حال میں رکھتا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. امی میں نے ہمیشہ آپ کا دل دکھایا اور اللہ کو بھی ہمیشہ ناراض کیا، اس سے شکوہ کیا. پتہ ہے میں کہتی تھی کہ میں خوش قسمت نہیں ہوں، مجھے امیر ہونا ہے، لیکن آج مجھے سمجھ آئی ہے کہ اصل دولت پیسہ نہیں ہوتا. اصل دولت تو اپنوں کی محبت اور سکون ہوتا ہے. وہ زندگی ہوتی ہے جس میں ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. پتہ ہے آلیانہ کو میں کتنا خوش قسمت سمجھتی تھی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ جہنم سے بڑھ کر زندگی گزار رہی ہے. اس کی ماں سالوں سے سوتیلی ماں اس پر ظلم کر رہی ہے. امی مجھے معاف کر دیں، اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد کبھی ناشکری نہیں کروں گی، اور جس حال میں اللہ رکھے گا میں خوش رہوں گی اور آپ کو بھی تنگ نہیں کروں گی. ہاں میری پیاری بیٹی، میں نے تمہیں معاف کیا اور اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا. بس اچھا ہوا کہ دیر آئے درست آئے. تمہیں احساس تو ہوا کہ واقعی تمہاری زندگی میں بہت نعمتیں ہیں اور کسی بھی حال میں اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد سنیہا خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگی اور کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہیں کی اور نہ ہی اپنی امی کا دل دکھایا.